الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور خوش نصیب عاشق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جوش و خروش سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ اور یہ میلاد منانا یہ الحمدللہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی منایا، قرآن پاک میں ان سے بھی ثابت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا، اور پھر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم مجھ سے مجھے وعدہ دو کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، اور پھر وہ رسول تم میں آئے کہ جو تمہاری تصدیق کرے اور جو تمہارے ساتھ نازل ہوا اس کی تصدیق کرے، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، اور ضرور اس کی پیروی کرو گے، اس کی مدد کرو گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا، اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمایا کہ آپ جب وہ آئیں تو ضرور ان کی مدد کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے جب قرآن پاک میں فرمایا کہ جب امت نے کہا کہ ہم پر مائدہ یعنی کہ دسترخوان نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جس دن دسترخوان نازل فرمایا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول موجود ہے کہ اس دن کو ہم عید کا دن منائیں گے۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہو، کوئی نعمت آئے اترے، تو اس دن عید کا دن منایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، تو ان کے آنے کی وجہ سے خوشی کیوں نہ منائی جائے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اور اسی دن مجھ پر کتاب نازل ہوئی، مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جیسے دیکھیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم ولادت کی خوشی میں خود روزہ رکھ کر منائے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جگہ موجود تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، تو اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا۔ تو قرآن پاک میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو حضور کا آنا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے قسم لیتا ہوں، کیا واقعی تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو قسم دیتے ہیں، اللہ عز و جل قسم، ہم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر کوئی شک ہے، بلکہ میں قسم اس لیے لے رہا ہوں کہ بات پکی ہو جائے۔ اور ابھی مجھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو صحابہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں، میرے محبوب کا جو ذکر کر رہے ہیں، ان کا فرشتوں کے سامنے فخر فرمانا ہے کہ دیکھو میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ کس طرح اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے سامنے ان کا فخر ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ خوشخبری سنائی ہے کہ دیکھو یہ بہت کام اچھا ہے۔ اس سے پتہ چلا میلاد منانا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، میلاد منانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور میلاد منانا صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس کو منایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محفل میلاد خوشی سے منانا چاہیے اور جھوم جھوم کر منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا